الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، کل گزشتہ جن آیات کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، ان میں کسی اجنبی اور پرائے کے گھر میں داخل ہونے کے لیے آداب کیا ہیں، تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ وہ سارے آداب اور وہ سارے احکام کسی اجنبی کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق تھے، پرائے کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق تھے۔ اور آج میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں احکام ذکر کیے جا رہے ہیں ایک اور اجازت کے تعلق سے۔ یہاں بھی اجازت لینی ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے، لیکن یہ اجازت اور وہ کل والی اجازت دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آج جس اجازت کا اور جس حکم کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی گھر میں رہنے والے وہ افراد کہ جن کا آپس میں ایک دوسرے سے محرم کا رشتہ ہے، پردہ نہیں ہے۔ بات سمجھنے جیسی ہے۔ وہ کل میں نے جو ذکر کیا تھا وہ تو اجنبی اور پرائے کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق احکامات تھے، وہ اجازت اس کی تھی۔ اور آج جو حکم ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والے وہ افراد جن میں آپس میں محرم کا رشتہ ہوتا ہے، اجنبیت نہیں ہوتی ہے، ذی رحم محرم کا رشتہ ہوتا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے، تو ان میں بھی ایک کے لیے دوسرے کے مکان میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہے مخصوص اوقات میں۔ اس کی ایک مثال ذرا دے دوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا فلیٹ بنایا ہے، بہت بڑا فلیٹ بنایا ہے، 200 بائی 200 میں، 100 بائی 100 میں ایک بہت بڑا فلیٹ بنایا ہے، اور 5 بچوں کے لیے رہنے کے واسطے الگ الگ کمروں کا انتظام کیا ہے۔ 5 بچے اور اس باپ کی بہوئیں، ساس اور اس
باپ کے 5 بیٹوں کے لڑکے یعنی اس کے پوتے، یہ سب ایک ہی مکان میں رہتے ہیں. ان میں کسی کا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے لیے چچا ہے، بھتیجے ہے، دادا ہے، باپ ہے. لڑکی ہو تو پھر نواسا ہوگا، نواسیاں ہوگی، یہ سب رشتے ہیں. اور ان میں آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ان میں آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم حکم ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت اہم حکم ہے. آپس میں ان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے وہاں بے تکلف جاتے ہیں، ایک دوسرے کے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پردہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے گھر میں کھانا بھی جا کر بغیر اجازت کے کھا لیتے ہیں. ایسی بے تکلفی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کی ایسی بے تکلفی ہے، ایک دوسرے کے وہاں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے وہاں جاتے ہیں، تو ان میں بھی وہ چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان بچوں کو اگر اپنے چچا کے گھر میں جانا ہے، اپنے دادا کے گھر میں جانا ہے، تو 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی چاہیے. 3 اوقات میں. وہ پورا فلیٹ ہے، اس فلیٹ کے اندر سب رہتے ہیں. ایک بھائی کا لڑکا دوسرے بھائی کے گھر میں جانا چاہتا ہے، یعنی بھتیجا اپنے چچا کے وہاں جانا چاہتا ہے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر میں جانا چاہتا ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اجازت طلب کیے بغیر چلے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں بتایا کہ 3 اوقات میں ان کے گھر میں بھی جانا ہو تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے. 3 اوقات، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ ان اوقات میں بھی اگر ان کے گھروں میں جانا ہو تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے. یہ چھوٹے بچوں کو حکم ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے ذریعے حکم دیا گیا ہے بڑوں کو کہ بڑے اپنے بچوں کو تعلیم دیں. جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو بڑے ہیں، بالغ ہیں، وہ چھوٹے نابالغ بچوں کو تعلیم دے کہ دیکھو اپنے دادا کے گھر میں جانا ہو تو ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جاؤ، اپنے چچا کے وہاں جانا ہو ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جاؤ، اپنے نانا اور ماموں کے گھر میں اور خالہ کے گھر میں جانا ہو، خالو کے گھر میں جانا ہو تو ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جاؤ. بیٹا ہے حکم بچوں کو، لیکن بچوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بڑوں کو جو ذمہ دار ہے کہ بڑے اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بتائیں کہ دیکھو حکم یہ ہے. کون سے 3 اوقات ہیں؟ کون سے 3 اوقات؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. عام طور پر فجر کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے آرام کا اور سونے کا وقت ہوتا ہے، اور رات سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو کپڑے بھی رات کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر میاں بیوی کے ساتھ اس میں تھوڑی بے تکلفی بھی ہوتی ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے اگر کسی کو ان کے مکان میں جانا ہو تو ذرا کھونکھار کر اجازت لے کر جاوے. عام اوقات میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں کیا ہے؟ آپس میں محرمیت کا رشتہ ہے، آپس میں ذی رحم محرم کا رشتہ ہے، پردہ نہیں ہے. اس لیے عام اوقات میں اگر جانا ہو تو اس میں اجازت نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز سے پہلے اگر ان کے وہاں جانا ہو، جیسے ایک بھائی کو بھائی کے وہاں جانا ہے، بھتیجے کو چچا کے وہاں جانا ہے، پوتے کو دادا کے وہاں جانا ہے، نواسے کو اپنے نانا، پوتے کو دادا کے وہاں جانا ہے، نواسے کو نانا کے وہاں جانا ہے، بھانجی کو ماموں کے وہاں جانا ہے، تو کیا بتایا کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر جانا ہو تو اجازت طلب کر کے جاؤ. من قبل صلاۃ الفجر. اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے رات کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کے کپڑے مختصر ہوتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس طریقے کے کپڑوں میں کوئی ہمارے پاس آوے. بے تکلف بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان خاص تعلقات ہوتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بچہ بھی آوے. من قبل صلاۃ الفجر. ایک ٹائم تو یہ ہے. دوسرا ٹائم وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ. دوپہر کے وقت، جس وقت تم سونے کے واسطے کپڑے اتارتے ہو.
दोपहर का सोने का वक्त होता है, कैलूले का वक्त है, 12 बजे के आसपास, 12:30, 1 बजे के आसपास जो सोने का वक्त होता है, ज़हुर का वक्त होता है, उसमें भी आमतौर पर आदमी सोने के लिए अपने जो आम कपड़े होते हैं उतार कर वो सोने के कपड़े पहन लेता है, लुंगी है, बनियान में आ जाता है। ये 2 टाइम। और आगे तीसरा वक्त है वमिन बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद का वक्त, सोने की तैयारी होती है। ये 3 वक्त ऐसे होते हैं कि जो मियां बीवी के आपस के पर्सनल वक्त होते हैं, पर्सनल वक्त होते हैं। कोई नहीं चाहता है कि इन कपड़ों में मेरा भतीजा मेरे पास आवे, मेरा भांजा मेरे पास आवे, मेरा नवासा और मेरा पोता मेरे पास आवे, कोई नहीं चाहता है। और आएगा तो जरा कदूरत होगी, अच्छा महसूस नहीं होगा। ये छोटे बच्चों को हुक्म है, हालांकि छोटा बच्चा तो क्या है, मुकल्लफ नहीं है, नाबालिग है, अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन छोटे बच्चे को हुक्म है कि इनके वहां में जाओ, लेकिन छोटा बच्चा तो मुकल्लफ नहीं है। तो छोटे बच्चों के वास्ते से कहा जा रहा है बड़ों को कि बड़े लोग अपने छोटे बच्चों की तालीम करें, बड़े लोग अपने छोटे बच्चों की तरबियत करें, और ये कहें, उनको बताएं कि देखो अपनी खाला के वहां, मामू के वहां, दादा के वहां, भाई के वहां और इसी तरीके से चचा के वहां जाना हो तो इन 3 औकात में तुम न जाया करो, और जाना हो तो कम से कम इजाजत लेकर जाया करो। छोटे बच्चों की तरबियत। अब देखिए, यहां एक ही घर में रहने वाला एक पूरा कुंबा है, पूरा कबीला है, और उस कबीले के छोटे बच्चों को और उनकी जिम्मेदारों को कहा जा रहा है कि इन 3 औकात में अगर किसी के वहां जाना हो, इन्हीं में से किसी के वहां जाना हो तो इजाजत लेकर जावे। हालांकि पर्दा वर्दा नहीं है, बेतकल्लुफ है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि इजाजत लेकर जावे। जब इनको हुक्म दिया गया है कि इजाजत लेकर जावे, तो इन 3 औकात में किसी पराये को, बाहर से आने वाले आदमी को तो इजाजत लेकर जाना चाहिए, बदरजे अवला इजाजत लेकर जाना चाहिए। आज इस हुक्म के ताल्लुक से बहुत गफलत बरती जाती है। दोपहर में सोने का वक्त होता है, रात को ईशा के बाद सोने का वक्त होता है, तो हमारी औरतें एक दूसरे के वहां मुलाकात के लिए जो जाती है ना, वो या तो दोपहर में जाती है या कि रात को ईशा के बाद जाती है। फजर से पहले तो कोई नहीं जाएगा, फजर से पहले तो कोई नहीं जाएगा। अमूमी तौर पर एक दूसरे के वहां मुलाकात के लिए जाती हैं औरतें, तो ये 2 वक्त इंतखाब करती है, 2 वक्त सिलेक्शन करती है। दोपहर में आए सोने का वक्त होता है, ऐसे वक्त में किसी के वहां मुलाकात के लिए चली जाती है। रात को खाना खाकर फारिग होकर ईशा के बाद का वक्त होता है, उसमें औरतें एक दूसरे की मुलाकात के लिए चली जाती है। जब एक ही घराने के अफराद के लिए हुक्म यह है कि इन 3 औकात में एक को दूसरे के वहां जाना हो तो इजाजत लेकर जाना चाहिए। इन 3 औकात में कोई नहीं चाहता है कि हमारे पर्सनल औकात में कोई हमारे पास आवे और हमारे काम में खलल डाले, कोई नहीं चाहता है। जब एक घर के लोगों के लिए हुक्म है तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो हुक्म बदरजे अवला होगा। उनको मुलाकात के लिए दूसरा वक्त अपनाना चाहिए, मुलाकात के लिए दूसरा वक्त लेना चाहिए, यह वक्त न लेना चाहिए। देखिए, एक तो हुक्म यह जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअदिनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात। पहले जमाने में बांदियों का हुक्म, बांदियों का रवाज था, गुलाम बांदियों का, और गुलाम बांदियां भी आमतौर पर घर में रहा करती थी। गुलाम बांदियां भी आमतौर पर समझे घर में रहते थे, इसलिए अगर उनको अपने आका से और अपनी सेठानी से मिलना है तो इन 3 औकात में भी उनको कहा गया है कि जरा इजाजत लेकर जाओ। और फिर छोटे बच्चे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअदिनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, ईमान वालों चाहिए कि तुमसे इजाजत तलब करे वो कि जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक है, तुम्हारे हाथ मालिक है, यानी गुलाम बांदियां भी इजाजत तलब करे। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम, और वो छोटे बच्चे के जो तुम में से अभी बालिग नहीं हुए हैं, वो छोटे बच्चे जो तुम में से अभी बालिग नहीं हुए हैं, उनको अगर किसी के वहां जाना हो, अपने घर में से किसी के वहां जाना हो
تو اجازت طلب کرے. کن اوقات میں؟ 3 مرات، 3 اوقات میں، 3 ٹائم میں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت دوپہر میں تم سونے کے لیے کپڑے اتارتے ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے عورات کے وقت ہے، یعنی تمہارے چھپنے کے اوقات ہے. تم ایک دوسرے کے ساتھ چھپ کر وہ کام کر سکتے ہو جو اوپن نہیں کر سکتے ہو. یہ تمہارا پرسنل وقت ہے، یہ تمہارا سمجھے خاص مخفی وقت ہے. اس میں کوئی کسی کے وہاں جائے گا تو جانے والے کے تعلق سے جس کے وہاں گیا ہے اس کو تکلیف ہوگی. اچھا آگے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. ان 3 اوقات کے علاوہ اگر دوسرے اوقات میں جانا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، آ سکتے ہیں. یہ چھوٹے بچے، ان چھوٹے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر وہ تمہارے وہاں آتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جن کے وہاں جاتا ہے ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آگے طوافون علیکم بعضکم علی بعض. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے ایسے ہیں، یہ غلام باندھی ایسی ہے جو تمہارے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت. باقاعدہ اجازت طلب کرنے کی صورت میں حرج لازم آئے گا، ہر وقت باقاعدہ اجازت طلب کرنے کی صورت میں حرج لازم آئے گا. جیسے ایک اجنبی کے لیے اجازت طلب کرنے کی صورت میں اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اجنبی کے لیے ہے، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے والے کو ہر وقت گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا جاوے تو حرج لازم آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے وہاں ہر وقت آنے جانے والے لوگوں میں سے ہے، اس لیے ہر وقت اجازت طلب کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن 3 ٹائم میں، 3 اوقات میں ذرا اجازت لے کر جایا کرے. فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر میں سونے کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ چھوٹے بچے، چھوٹے بچے ہیں نا، انگلی اونچی کرو، کون ہے چھوٹے بچے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کیا؟ ہاں، اپنے دادا کے وہاں، اپنے نانا کے وہاں ایک ہی گھر میں اگر رہتے ہیں اور جانا ہو تو ان 3 اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اجازت لے کر جانا چاہیے. ان 3 اوقات میں عمل کرو گے اس پر انشاءاللہ. جی بہرحال دیکھیے طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. آگے یہ تو حکم چھوٹے بچوں کے لیے ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ ہمیشہ چھوٹا تو نہیں رہتا ہے. چھوٹا بچہ چھوٹا تو نہیں ہے. ایک زمانے میں بھی چھوٹا تھا، آپ بھی چھوٹے تھے سب، لیکن پھر آدمی بچہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اب بالغ ہونے کے بعد حکم بدل جائے گا. بالغ ہونے کے بعد حکم بدل جائے گا. بالغ ہونے کے بعد حکم کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے بچہ بالغ ہو گیا تو وہ اسی طریقے سے اجازت طلب کرے جیسے ان سے بڑے اجازت طلب کرتے ہیں. بچہ بالغ ہو گیا، نابالغی کا زمانہ ختم ہوا، بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو اسی طریقے سے اجازت طلب کرنی چاہیے جس طریقے سے ان کے بڑے لوگ اجازت طلب کرتے چلے آئے ہیں. اب وہ بات نہیں رہے گی اس کے لیے. اب اگر اس بھتیجے کو، جو بالغ بھتیجا ہے، اس بالغ بھتیجے کو اپنے چچا کے وہاں جانا ہے، اس بالغ بھتیجے کو اپنی چچی کے وہاں جانا ہے، بالغ بھانجے کو اپنے ماموں کے وہاں جانا ہے، تو ان کے لیے بھی اجازت اسی طریقے سے لینی ہوگی جس طریقے سے بڑے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں، جس کا ذکر کل آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے تھا، لیکن چھوٹا بچہ بالغ ہو گیا تو پھر اس کے لیے حکم بدل جائے گا. آگے ایک اور حکم ذکر کیا ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. آگے بوڑھی عورتوں کا حکم ذکر کیا ہے. ایسی بوڑھی عورتیں کہ جن کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں،
نکاح کی کوئی امید اور خواہش نہیں ہے، تو یہ عورتیں اگر زینت کو ظاہر کیے بغیر اپنے پردے کے کپڑے کو اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو، پردے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ جوان عورتوں کے لیے ہے۔ پردے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جوان عورتوں کے لیے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جوان عورت بھڑکدار ہوتی ہے، جوان عورت کے اندر خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، جوان عورت کا چہرہ بھڑکدار ہوتا ہے۔ اس لیے جوان عورت اگر پردہ نہیں کرے گی تو اس صورت میں فتنے کا اندیشہ ہے، گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جوان عورت۔ اس لیے جوان لڑکیوں کو، جوان عورتوں کو، جوان بچیوں کو تو پردہ کروانا ہی کروانا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے جو واجبی حکم ہے۔ لیکن عورت بوڑھی ہو گئی ہے، اور ایسی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اب شہوت نہیں رہی ہے، خواہش نہیں رہی ہے، مردوں کی طرف میلان جو ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جو داعیہ ہوتا ہے وہ نہیں رہا ہے، اور نکاح کی کوئی امید بھی اس کے اندر باقی نہیں رہی ہے۔ ایسی بوڑھی عورت ہو چکی ہے، 60 سال کی، 65 سال کی، 70 سال کی عورت ہو چکی ہے، تو ایسی عورت کے لیے بار بار پردہ کرنا ذرا دشوار ہے، بار بار پردہ کرنا ذرا کیا ہے؟ دشوار ہے۔ تو ایسی عورت اگر اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، دوائی کے لیے، علاج و معالجے کے لیے، یا اور کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہے، تو زینت کو ظاہر کیے بغیر اپنے پردے کے کپڑے کو اگر صرف اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پردے کے کپڑے کو اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زینت کو ظاہر کیے بغیر، زینت کا مطلب یہ ہے کہ کان ڈھانپ لے، یہ کان ہے نا، وہ کان زینت کی جگہ ہے، کانوں کو ڈھانپ لے، اور کان کے علاوہ سمجھے گلے کے اوپر ذرا سمجھے کچھ ڈال دے، گلا بھی زینت کی جگہ ہے۔ زینت کی جگہوں کو چھپا کر پردے کے کپڑے کو اگر چہرے سے اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات کیا ہے؟ یہاں بات یہ ہے کہ پردے کا حکم دیا گیا ہے فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، اور فتنے کا اندیشہ جوان عورت میں ہے، اور بوڑھی عورت سے اگر کپڑا اتروا لیا جائے، بوڑھی عورت اگر پردہ نہ کرے تو یہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر زینت کو ظاہر کیے بغیر اگر عورت اپنا پردے کا کپڑا اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب تک ہو سکے عفت اور پاک دامنی اپنائے، چہرے کے اوپر پردے کا کپڑا ڈال کر جائے۔ لیکن کپڑے کا پردہ، وہ پردے کا کپڑا اگر ڈالنے کی صورت میں دقت لازم آتی ہو، پریشانی ہو، اور بار بار اس بوڑھی عورت کے لیے سنبھالنا دشوار ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پردے کے کپڑے کو اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت کے بہت نازک احکام جس پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اجازت کے تعلق سے، اور ہمیں اپنے گھرانے کی عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔